بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، نانا جان، جو شخص آپ کی زیارت کرے اس کو کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند، جو شخص میری زیارت کو آئے، میری زندگی یا میری وفات کے بعد، یا تمہارے والد کی زیارت کرے، یا تمہارے بھائی کی زیارت کرے، یا تمہاری زیارت کرے، تو مجھ پر فرض ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی زیارت کو جاؤں اور اس کے گناہوں سے اس کی گلو خلاصی کراؤں۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امام کا اپنے ماننے والوں اور اپنے شیعوں کی گردن پر ایک حق ہوتا ہے، اور اس حق کی ادائیگی یہ ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کی جائے۔ پس جو شخص امام علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جائے تو اس کے ائمہ قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی یا کوئی وصی 3 دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتا، یہاں تک کہ اس کے جسم کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، مگر وہ اپنے قبروں کی جگہ آتے ہیں اور دور سے ان تک سلام پہنچتے ہیں، اور اپنے قبروں کے قریب وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی تکمیل امام علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا فرزند رسول، اگر کوئی شخص آپ لوگوں میں سے کسی ایک امام کی زیارت کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی، جس نے میری حیات میں یا میری وفات کے بعد، یا تمہاری حیات میں یا تمہاری وفات کے بعد، یا تمہارے دونوں فرزندوں کی حیات میں یا ان دونوں کی وفات کے بعد ان دونوں کی زیارت کی، تو میں اس کا ضامن ہوں کہ قیامت کے دن کے ہول سے اور اس کی سختیوں سے اس کو چھڑاؤں گا، یہاں تک کہ اس کو میں اپنے درجے میں رکھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔